اور اللہ کے نبی نے ٹائٹل کیا دیا کہ عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے. نہیں؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا ان پر اعتماد کیا جب ان کا انتقال کے قریب خنجر لگا تھا تو انہوں نے 6 آدمیوں کی شورا بنائی، 6 آدمیوں کی، کہ یہ مل کر میرے بعد خلیفہ چنیں گے. تو یہ فیصلہ فرمایا 4 ایک طرف ہوں، 2 ایک طرف ہوں، 5 ایک طرف ہوں، 1 ایک طرف ہو، تو اکثریت پہ فیصلہ کر دیا جائے. اور اگر 3 ایک طرف ہوں اور 3 دوسری طرف ہوں تو پھر جس 3 میں عبد الرحمن بن عوف ہو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. تو اس آدمی کی آپ اس زمانے کے وسائل دیکھیں کتنے تھوڑے تھے. آپ تو نیٹ پر بیٹھ کے کروڑوں اربوں کے سودے کر سکتے ہیں، ساری دنیا سے مال اٹھا سکتے ہیں، مال بیچ سکتے ہیں. خالی نیٹ پر صرف آپ نے یوں انگلیاں گھمانی. اور اس زمانے میں جہاز نہیں، ٹرک نہیں، موٹریں نہیں، اونٹوں کی تجارت ہے، گھوڑوں پہ تجارت ہے، یا کشتیاں ہیں، بادبانی کشتیاں ہیں. اور اس بندے کو اللہ نے کتنا دیا، اور وہ اللہ کو کیسے راضی کر کے گئے، کس اعلیٰ پیمانے پر اللہ کو راضی کیا کہ 10 بڑے آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحۃ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. یوں 10 کو آپ نے ایک مجلس میں خوشخبری سنائی کہ یہ سب جنتی. تو ان لوگوں نے اپنا مال اس طرح کمایا کہ اللہ کو خوش کر دیا. ہم دعانے بھی کماتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا کہ ہمارے کمانے کے طریقے غلط، ہماری ڈیل غلط، ہماری نیت غلط. تو آپ عبادت سے اسلام نہیں پھیلا، عبادت سے اسلام مضبوط ہوتا ہے، صحت بنتی ہے اسلام کی. جو پھیلا ہے اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں، ایک مسلمانوں کے اخلاق، دیانت، سچائی، اور ایک ان کا دعوت کا کام پیش کرنے. پریزنٹیشن کے بغیر تو چیز نہیں آگے چلتی. پیش کیا، گھر چھوڑ کر نکلے، اور ایک اپنے عالی اخلاق سے دلوں کو فتح کی. اب یہ کیا گزرا زمانہ ہے. میں بیلجیم میں تھا تو ایک بچہ سیالکوٹ کا ایک ازبکستان کی لڑکی کو لے کر آیا، کہا جی یہ مسلمان ہونا چاہتی، آپ کلمہ پڑھا دیں. میں نے آپ کے بیان کے کچھ اس کو ترجمے کر کے بتائے تھے تو وہ کہتی کہ وہ اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھوں گی اس کے سامنے. ٹھیک. تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی تم اسلام کیوں لا رہی ہو، کس چیز سے متاثر ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اس نوجوان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو. تو ابھی بھی اخلاق میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بچہ نہ عالم تھا، نہ کوئی امام مسجد تھا، نہ کوئی بزرگ، ایک عام نوجوان، داڑھی بھی نہیں تھی، کلین شیو تھا، سیالکوٹ کا. کہ اس نوجوان کے اخلاق سے متاثر ہو کر میں نے کلمہ پڑھا ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا تم اس سے شادی کرو گے؟ ہاں کروں گی. پھر میں نے ان کا نکاح بھی پڑھا دی. تو ابھی بھی اخلاق میں اتنی طاقت ہے کہ جیسے خوشبو پھیلتی ہے نا اسے کوئی روک نہیں سکتا، ایسے ہی اسلامی اخلاق یہ ایسی خوشبو ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، آپ اور دنیا میں رہتے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنا، خود اسلام پہ باقی رہنا، اور ان کے بھی اسلام میں آنے کے لیے سوچ بچار کرنا. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہیں، صرف اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی دھوکہ دینے والا نہ ہو، اپنی تجارت کو غلط راستوں سے چلانے والا نہ ہو، کہ اسلام کے اصولوں پر تجارت قربان کرے، تجارت پہ اسلام کو قربان نہ کرے. جو کہ منزل کے متعین کرنے سے راستے بدل جاتے. ایک آدمی نے ہالینڈ جانا ہے تو وہ
دوسرے راستہ اختیار کرے. ایک آدمی نے ڈوور جانا ہے تو دوسرا راستہ اختیار کرے گا. ایک آدمی نے پاکستان جانا ہے تو وہ اور کیریئر پر جائے گا. ایک نے امریکہ جانا ہے وہ دوسرے کیریئر پر جائے گا. تشریف رکھ. تو بھائیو، اپنی تجارت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی زندگی میں اللہ کو اپنا مطلوب بنائیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے. اور اللہ کی رضا کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر عمل جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب اور وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ. تو کسی کو مسکرا کے مل تو یہ بھی تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. کسی کو ہنس کے ملو کہ یہ صدقہ ہے، صدقہ. بیوی کے منہ میں نوالا دو اپنے ہاتھوں سے تو کہ یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. بیوی سے حسن سلوک ہے. اگر بچوں سے بھی محبت فطری ہے، بیوی سے بھی محبت فطری ہے، لیکن اس میں کچھ عدم تربیت کی وجہ سے غصے اور انا اور رسم و رواج تو خلیج پیدا ہو جاتی ہے اور یہ خوبصورت تعلق یہ بدصورت بن جاتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی تھوڑا سا رعایت کر کے اپنے بیوی سے اچھا سلوک رکھتا ہے، اس کا دل نہیں دکھاتا، اس کو بے عزت نہیں کرتا، اس کو خوار نہیں کرتا، اس کو عزت دیتا ہے، اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو برداشت کرتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو عمل انسان کے ترازو میں تولا جائے گا، سب سے پہلا عمل وہ بیوی سے سلوک تولا جائے گا. اب دیکھنا 24 گھنٹے کی ڈیلنگ ہے، کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا. اگر یہی ٹھیک کر رہا ہوں تو کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا. میں قرآن کتنا پڑھ لوں گا. میرا ایک دوست ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے، وہ تقریباً روزانہ ایک ختم کرتا ہے، اور 3 دن، ایک ہفتہ، ایک دن، یہ اس کے قرآن پڑھنے کا معمول ہے. ہفتے میں ختم، 3 دن میں ختم، 1 دن میں ختم. یہ اس کا سال ہر سال سے معمول ہے. ہر آدمی تو قرآن کا حافظ نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ کے چلے. چند لوگ حافظ ہیں، لیکن شادی تو ہر ایک کی ہوتی ہے. چند ہوتے ہیں جن کو نہیں ملتا یہ رشتہ ان کے اللہ آگے کرے گا. جو مرد عورت بغیر شادی کے مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اگر وہ جنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچانے سے پہلے آپس میں خود اللہ اپنی ثوابدید پر ان کے نکاح کرے گا، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، ایسے بیوی کا پہلا عمل خامن سے سلوک تولا جائے گا. اگر میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے اور میری رعایت کرتی، میرا خیال کرتی ہے، تو یہی جنت کا بہت بڑا عمل بن جاتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے. تو وہ نیکی یوں ہو جائے یا گناہ یوں ہو جائے، ایسے نہیں ہو رہا، وہ ایسے ایسے ہو رہا ہے. تو اس پر اتنی ہیبت طاری ہوگی چونکہ آ گئی یا جہنم یا جنت. تو اگر موت ہوتی تو وہ گھبراہٹ سے مر جاتا، اب موت تو ختم ہو گئی. تو ادھر میں ایک ایسے بادل سا آئے گا اور اس کے رائٹ ترازو میں بیٹھے گا اور اس کو بالکل ایسے کر دے گا، تو اس کی جان میں جان آئے گی اور اس کی جنت کا اعلان ہوگا. تو وہ پوچھے گا تولنے والے سے، بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جنہوں نے آج تجھے بچا لیا. اب اچھے اخلاق تو 24 گھنٹے کی ڈیلنگ کا نام ہے نا. 24 گھنٹے کی ڈیلنگ اچھے اخلاق. عبادات 24 گھنٹے ہو نہیں سکتی. سارا سال روزہ رکھنے والا کوئی نہیں مل سکتا. ساری رات جاگنے والا کوئی کروڑوں میں شاید کوئی ایک ہوگا. لیکن یہ ڈیلنگ تو میں ہر بیوی سے ہے، بچوں سے ہے، دوستوں سے ہے، نوکر سے ہے، ملازم سے ہے،
دوسروں اپنوں سے، غیروں سے، غیر مسلم سے، آپ کی تو غیر مسلم سے بھی ڈیلنگ، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں اور آپ کا بول میٹھا ہے تو اس کو کوئی عمل نہیں پکڑ سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار، کبھی نہ سویا رات بھر، ساری زندگی کے روزے دار، کبھی نہ روزہ چھوڑا سوائے عید کے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر 1434 سال میں 1400 آدمیوں نے بھی کیا ہو تو یہ بھی زیادہ مجھے نظر آتے ہیں، کیونکہ انسانی فزیک کے بس سے باہر کی بات، کوئی بہت اللہ کے خاص نیک بندوں نے ایسا کیا ہو تو وہ ہو سکتا ہے ضرور کیا ہوگا، لیکن ایک آدمی اپنے اخلاق اچھے کر لے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ اچھے اخلاق والا اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا، کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے سعید انور اور یوسف یہ جو ہمارا محمد یوسف کرکٹر تھا نا، جب سعید انور تبلیغ میں لگا تو پھر اس کو فکر چڑھا یوسف یوحنا کا، پہلے تو تھا کوئی، ایک جگہ یوسف بیان کر رہا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، کہنے لگا میں حیران ہوں، میں 10 سال ان کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی، کسی نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں تھی، اتنے یہ اپنے کام سے دور ہو گئے، اپنے منصب سے دور ہو گئے کہ 10 سال میں ان کے ساتھ رہا، کسی نے مجھے آدھے زبان سے بھی نہیں کہا کہ یار کلمہ پڑھ لیں۔ یہ تو سعید انور تبلیغ میں لگا تو اس کو فکر چڑھا، وہ پھر اس کو لے کر میرے بیانوں میں لاتا رہا، چھپا کے لاتا تھا، چھپا کے، یعنی میں یوں بیٹھا ہوں، مجمع یوں بیٹھا ہوا تو اس کو بیک ڈور سے لاتا تھا اور ایسے صوفوں کو پیچھے بٹھا دیتا تھا، یہ اس کے ساتھ کرتے 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 آخر اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں بھی ظاہر نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں میری بیوی بھی کلمہ پڑھ لے پھر ظاہر کروں، میں نے کہا ٹھیک، تو پھر 3 سال بعد اس کی بیوی نے بھی پڑھ لیا۔